ہمارے اس پاکستان میں این پی او نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے نام سے ایک چھوٹا سا بچہ چند سال پہلے پیدا ہوا. وہ برین چائلڈ تو مجھے نہیں پتا کس کا تھا، لیکن ایک وہ ماں ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے اور جو اس کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، اس کی اہمیت کسی طرح سے کم نہیں ہوتی. اسی طرح سے اس بچے کو پال پوس کے جس شخص نے، جو میرے علم میں ہے کہ اس کو بڑا کیا، اس کا نام حسن حیدر، جو آج ہمارے اس سیشن کے اسپیکر ہیں. یہ نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن جو سرکاری ادارہ ہونے کے باوجود وہ کام کر رہا ہے جو ایک واقعی مشن اور ویژن کے ساتھ چلا ہے، جو بصارت نہیں بصیرت پر انحصار کر رہا ہے. اس کی بہت لمبی کامیابیوں کی داستان ہے. اس کا جو خاص اس وقت ہدف ہے وہ ہے کہ یہ 4 چیزوں پر اس نے اب فوکس کیا ہے. ایک سکل ایک ویژن لے کے آئے ہیں 2012 کہ 2012 تک ہم اپنے ملک میں یہ کچھ کریں گے. تو کہتے ہیں 1000 مائل جرنی سٹارٹ ود the first step. تو انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل شروع کیا. کمپنیز میں بیسٹ پریکٹسز ان کا مشن ہے کہ کس طرح کمپنی میں بیسٹ پریکٹسز کو ایکسرسائز کیا جائے جس کے نتیجے میں تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں حسن حیدر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور فرد کا جو معاشرے میں کردار ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف کورس لٹل ایگزیجریشن. ایک جو ریکویسٹ میرے سے یہ ہے میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے کہ جتنی ٹینشنیں آپ لوگوں کے پاس ہیں، جتنے مصیبتیں، جتنے مشکلات آپ کے پاس ہیں، وہ صرف اس 1.5-2 گھنٹے کے لیے مجھے دے دیں. I don't want a physical presence here. I need physical as well as mental presence, which is very important. اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے یہ نہیں کہ فزیکلی بندہ چاہیے، ہمیں مینٹلی بھی اپنے آپ کو سینسٹائز کرنا بہت ضروری ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا نام ایک اور جو سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ٹینشنیں مجھے دے دیں، میرے حوالے کر دیں. I want these tensions تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ایک اور درخواست جو میں کرنا چاہوں گا، ویسے تو میں بھی ہمیشہ ہی بیک بینچرز میں سے رہا ہوں، ہمیشہ میں پیچھے بیٹھتا رہا ہوں. میری درخواست یہ ہوگی کہ کائنڈلی جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جو آگے سیٹس جو خالی ہیں کائنڈلی اس کو فل کر لے تاکہ لیے میرا آئی کانٹیکٹ ان سے بھی ہو سکے. تو آئی وڈ ریکویسٹ دی پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دی بیک ٹو موو فارورڈ. یہ اس بات پہ تالیاں کافی بجی ہیں، لگتا ہے کہ کافی پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے. اوکے، یہ تھے کچھ نارمز جو ہم سیٹ کرنا چاہتے تھے. آف کورس آپ کا عمل اس کے اوپر ہونا ضروری ہے تاکہ یہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. آخری جو ریکویسٹ آپ لوگوں سے میری ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سونا منع ہے. میرے سیشن کے اندر سونا نہیں ہے کسی نے. اگر کسی کو نیند آتی ہے تو اس نے ہاتھ ضرور کھڑا کرنا ہے کہ میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی. سو آنکھیں ضرور کھولیں ضرور، اور بند کرنا منع ہے بالکل ہی. سو مائی ریکویسٹ از کہ آنکھیں کھول کے رکھیں. آئی ول بی گریٹفل ان دیٹ کانٹیکسٹ ٹو. اب میں آغاز کرتا ہوں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے بیسیکلی دیٹ از رول آف انڈیویجول ان بلڈنگ کوالٹی سوسائٹی. اس سوسائٹی کے ساتھ کوالٹی کا ورڈ جڑا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی اس سے میرا تعلق ہے. جہاں تک اس ٹاپک کا تعلق ہے، نو ڈاؤٹ اس ٹاپک کے بارے میں ہر شخص کو پتا ہے کہ کیا رول ہے، لیکن کیا مسئلہ، ایک جو مسئلہ میرے سامنے آتا ہے دیٹ از اس پہ عمل کرنا ہر انسان کے لیے بہت مشکل بنتا جاتا ہے. خیر، آج میں اس سیشن کا آغاز اپنی ایک ویژن سٹیٹمنٹ سے کرتا ہوں جس کا مقصد بھی کچھ ایسا برج کرنا ہے، اس سوسائٹی کے گیپ کو برج کرنا ہے which is very very important. Life is perpetual endeavors and endeavors towards peace, harmony and prosperity. Let us build bridges that are an extension of humanity. We need to bridge that gap which is prevailing in our society, and every individual sitting here is responsible for bridging that gap. Without bridging that gap, we cannot become a successful nation. And once we have to become a successful nation, we need to play a dynamic, vibrant and pragmatic role to change the destination of this country. We need to see
what are the initiatives we have to take. We need to see what we need to do for the future, for the prosperity of this country, to change the destiny of this country also. This is what every Pakistani who's sitting here must consider today. Must think what are the initiatives he have to take, where he's standing, what he is, and where he had to go. What is the direction which he have to follow. آج اس ملک کی قوم کا, انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی ڈائریکشن کا ہے. آج ہر شخص اپنی ڈائریکشن کو ڈھونڈتا ہے, ہر شخص اس ڈائریکشن کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن افسوس اس کے پاس اس ڈائریکشن کی طرف جانے کا رستہ نہیں ہے, وہ رستہ ڈھونڈتا رہتا ہے. So my request is, of course, that let's join hands and bridge that gap which is prevailing in our society. That was the message which I wanted to give for my vision which I have. آج میں آپ لوگوں کو کچھ پڑھانے نہیں آیا, میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. اور پڑھانے کے لیے ویسے بھی اتنا آپ لوگ آلریڈی اپنی اسٹڈیز میں بھی, یونیورسٹیوں میں بھی, جو پروفیشنل لائف میں آگے وہ بھی پڑھ کے کافی آ جاتے. آج میں اس نوجوان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو مسلمان بھی ہے, پاکستانی بھی ہے, اور اس پاکستانی کی زبانی سنانا چاہوں گا. یہ وہ نوجوان ہے جو ایک امید کی کرن کے ساتھ نکلتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو اس ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے, دل سے خدمت کرنا چاہتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جس کا عزم ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کر کے نکلوں گا, کچھ نہ کچھ اچھا کروں گا, کچھ ایسا کروں گا کہ اس ملک کے چار چاند لگ جائیں. یہ سوچ کے یونیورسٹی سے بھی نکلتا ہے, یا کسی ادارے سے نکلتا ہے, کسی کالج سے نکلتا ہے. آگے سے اب اس کو کس حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے. اس کو سوسائٹی کی کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس سوسائٹی کو کس طرح چینج کرنا چاہتا ہے, یہ اس کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اور یہ ریئلٹی ہے ہماری کنٹری کی بھی. ایک شخص جو اچھے نیت سے نکلتا ہے, لیکن اس کو ملکی حالات, انوائرمنٹ, آپ کے سوشل پرابلم, سوشل ایولز اس کو پیچھے دھکیلتے چلے جاتے ہیں. شاید وہ بچپن میں انجینئر بننا چاہتا تھا, لیکن وہ بھی نہیں بن پاتا ہے. کیوں؟ جب وہ میٹرک کرتا ہے تو اس کے پاس پھر ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے, آگے کیا کروں. وہ دوسروں کو انفلوئنس, اپنے آپ کو انفلوئنس کرتا ہے, کیا جی وہ میرے ماموں یہ تھے, میرے چچا یہ تھے, میرے فلانا یہ تھے, تو میں بھی یہی بنوں گا. اس کی اپنی سوچ ختم ہوتی جاتی, اس کے پاس اپنے دماغ کا ایکسپوئر ختم ہوتا جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے. اس شخص کا تعلق ان چاروں صوبوں سے ہے پاکستان کے, جہاں جس سٹی میں, جس شہر میں پاکستان کے گیا ہوں, وہاں پہ یہ شخص موجود ہے. شاید اس ہال میں بھی یہ شخص موجود ہے. اور یہ وہی شخص ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ شاید وہ مجھے کچھ گائیڈ کر دیں, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بڑوں کو بھی گائیڈنس نہیں ملی ہوتی. وہ بھی یہی شخص ہے. آج ہم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چشمے سے نوازا ہے. ہمیں دوسروں کی برائیاں بہت نظر آتی ہیں, دوسروں کی خامیاں بہت نظر آتی ہیں. وہی پروفیسر رف صاحب کی بات ہے کہ دوسروں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, 3 انگلیاں تو ہماری طرف ہوتی ہیں. ہم دوسروں کی برائیوں کی بات کری جاتے ہیں اور اپنی برائیوں کو بھولتے چلے جاتے ہیں. اپنی جو ویکنیسز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چشمہ دیا ہے, ایک کام ہو سکتا ہے, یا دوسروں کی دیکھ سکتے ہیں یا اپنی. آج ہمیں اپنی کمیوں کو, اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہمارے میں وہ کون سی ایسی اسٹرینتھ ہے جس کو آج تک ہم نے استعمال نہیں کیا. وہ کون سی ایسی خوبی ہے جس کو ہم استعمال کرنا چاہیں تو ہم استعمال نہیں کر پا رہے. اگین یہ